لیکن جن دنوں مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ مل گیا، خزانہ مل گیا، تو فرماتے ہیں کہ پھر مجھے خواب میں ایک دن اللہ نے دکھایا کہ میرا جسم لمبائی کے رخ کاٹ دیا گیا ہے یوں، اور کاٹنے کے بعد آدھا جسم میرا الگ کر دیا گیا ہے، اور وہ جسم الگ ہو جانے کے باوجود میں مکمل ہوں، یعنی آدھا کاٹا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ الگ ہو گیا ہے میرا آدھا حصہ، لیکن میں اس کے باوجود مکمل ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں خواب کے اندر ہی مجھے سمجھایا گیا کہ تیرے اندر جو دنیا کا حصہ تھا ہم نے ویسے ہی الگ کر دیا۔ والد صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد ساری زندگی کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ پہلے خیال آتا تھا، کیا ویسے تب بھی نہیں تھا، بعد میں کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ اب ذرا اس کمپیریزن کو یہاں ان آیات کے تناظر میں دیکھیے کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مظالم کے دور میں جب کفار مکہ کی طرف سے جو دشمنی اور عداوت ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور صحابہ کرام شدید پریشانی کا شکار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ کو تو سورہ فاتحہ ملی ہوئی ہے، آپ کو قرآن عظیم ملا ہوا، عظمت والا قرآن، 7 بار بار دہرائی جانے والی، آپ کو اتنا بڑا خزانہ ملا ہے، آپ کو دنیا کے خزانے والوں کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سیکوینس دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، آپ کو تو سبع من المثانی والقرآن العظیم ملا ہوا ہے، لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے اس مال و متاع کی طرف جو ہم نے لوگوں کو دے رکھا۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ یہی مضمون سورہ طٰہٰ کے آخر پہ بھی بیان ہوا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، وہاں واضح کیا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دیا ہے، یہ دنیا والوں کو جتنا بھی مال و متاع ملا ہوا ہے یہ امتحان کے لیے ہے، وقتی ہے، اور آپ کو خام خواہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں لمبی کر کر کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یہ فلسفہ اور حکمت ہمیں سمجھائی جا رہی ہے امتیوں کو کہ تمہیں اگر اللہ کا قرآن مل جائے، تمہیں اگر اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق مل جائے، اللہ کے ساتھ تعلق ابدیت قائم کرنے کا موقع مل جائے، تو یہ دنیا کائنات کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ اللہ۔ وَلَا لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، دنیا والوں کو، ان میں سے مختلف لوگوں کو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کے بارے میں آپ قطعاً آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو خود ہی پہنچ جائیں گے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنا رخ ادھر رکھیے اہل ایمان کی طرف، ان کو آپ چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، چونکہ انذار چل رہا ہے نا، انذار، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنے انجام سے خود وہ سامنا کریں گے، انجام کا شکار ہو جائیں گے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کے لیے اپنا جو بازو ہے وہ جھکا دیجئے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ ان کے لیے گویا ان کی خدمت کیجئے، اہل ایمان کی، سبحان اللہ۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، یہ اصل میں ہمیں تعلیم دی جا رہی کہ اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ اپنے خدمت کا بازو جھکائے رکھنا۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، جناح اصل میں کہتے ہیں پروں کو، اور یہ جو کندھے ہیں ان کو جناح کہتے ہیں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، اللہ اکبر۔ جہاں کندھے جھکانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ، کسی کو میسر رہیں تعاون کے لیے، کندھے جھکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ کندھے نیچے رکھیے، للمومنین، اہل ایمان کے لیے نہیں، ان سے تعاون کیجیے، آپ اہل ایمان سے تعاون کیجیے۔ تو مومنوں کو، امتیوں کو یہ چاہیے کہ اہل ایمان کے ساتھ تعاون کیا کریں،
کافروں سے اپنی نگاہیں اٹھائیں، ان کو وجہ ترجیح نہ بتائیں۔ اصل میں نا ہماری بہت ساری پالیسیاں فار یا اگینسٹ، ہم سب کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چیزوں کو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں کافروں کو معیار بنا کر۔ سمجھ لیجئے بات کو، بعض لوگ کافروں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کی تردید کر رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک اور مثال سے شاید یہ بات زیادہ سمجھ آ جائے کہ یونانی فلسفہ، اس کے جب کتابوں کے ترجمے ہوئے مسلمانوں میں، یونانی فلسفہ اس نے فکر یونان کے اندر جو کردار ادا کیا وہ تو کیا، جب اس کے بعد عیسائیوں کی حکومت آئی تو عیسائیوں نے اور قیصر روم نے ان ساری کتابوں کو ضبط کر کے لاک ڈاؤن میں رکھ دیا تھا کہ یہ فلسفہ نہیں پڑھانا کسی کو، لہذا رکھا ہوا تھا۔ بیت الحکمت جب بنا عباسیوں کے دور میں تو مامون نے قیصر روم کو خط لکھا کہ تمہاری کتابیں یہ فلسفے کی پڑھی ہوئی ہیں، یہ ہمیں بھیج دیں، یہاں ہم ان کے تراجم وغیرہ کرائیں گے۔ تو اس نے قیصر روم نے اپنے ارکان دولت سے مشورہ کیا کہ بھیجیں کہ نہ بھیجیں۔ یہ علامہ شبلی نعمانی نے المامون کے اندر اس کا یہ ذکر کیا اس واقعے کا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں گے، کتابیں بھیجیں کہ نہ بھیجیں، فائدے کی چیز کون کسی کو دیتا ہے دشمنوں کو۔ لہذا جب مشورہ ہوا تو مشورے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ یہ فلسفے کی کتابیں لازماً ان کو دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے دے دیں کہ یہ جہاں بھی فلسفہ جائے گا یہ مذہب کی بنیادیں ضرور کھوکھلی کر دے گا، اس لیے دے دیں ان کو۔ خیر، کہتے ہیں 250 کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں شروع میں، لیکن وہ کتابیں کتنی تھیں وہ جو آئیں، وہ کتابیں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد تو کسی کو معلوم نہیں، مختلف جو ہے وہ انداز اور اسالیب رہے ہیں چیزوں کو کی مقدار اور معیار کی مقدار اور سمجھنے کے لیے اور گنتی سمجھنے کے لیے، تعداد سمجھنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ 60 بار شتر کتابیں کتنی تھیں؟ 60 اونٹوں پر لاد کر لائی گئیں۔ یعنی ایک اونٹ پر کتنی کتابیں آ سکتی ہیں؟ ظاہر ہے 500 بھی آ سکتی ہیں، 1000 بھی آ سکتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے 60,000 کتابیں ہوں یا 30,000 کتابیں ہوں، واللہ عالم، جو 60 اونٹوں پر لاد کے لائی گئی۔ پھر سینکڑوں کی تعداد میں اس میں تراجم ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ہمیشہ 2 گروہ پیدا ہوئے، مسلمان متکلمین کے اندر 2 گروہ ہمیشہ سے رہے ہیں، ایک گروہ یونانی فلسفے کی حمایت کرنے والا اور ایک ان کی مخالفت کرنے والا، اور یہ 2 گروہ مختلف اوقات میں وقتاً فوقتاً اپنے اپنے فکر کا اظہار کرتے رہے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے نام بھی آتے ہیں۔ مثلاً الکندی، الفارابی، ابن سینا یہ حمایت کرنے والوں میں سے، امام غزالی، امام رازی یہ مخالفت کرنے والوں میں سے۔ اس کے بعد آپ جائیں اندلس کے فلاسفہ میں، ابن باجہ، ابن طفیل اور ابن رشد، یہ جو فقیہ اور فلسفی ہیں، یہ پھر اس کی حمایت کرنے والے ہیں۔ اور ابن رشد نے تو بہت حمایت کی، اور کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر ابن رشد جیسا فلسفی پیدا نہ ہوتا، کوئی امام غزالی کے کوئی تقریباً 100 سال بعد اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو شاید مسلمانوں میں فلسفے کی روایت ویسے ہی دم توڑ جاتی۔ اتنا زبردست رد کیا تھا اور مخالفت کی تھی امام غزالی نے جب انہوں نے تحفظ الفلاسفہ لکھی، مقاصد الفلاسفہ لکھنے کے بعد۔ بہرحال اب یہ ٹرینڈ چلتا آیا ہے فار اور اگینسٹ، یعنی کچھ حق میں ہیں یونانی فلسفے کے اور کچھ اس کے خلاف ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ایک بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ ہم یونانی فلسفے کی ہی حمایت اور تردید کیوں کرتے ہیں؟ تردید کرنے کے لیے بھی ہم یونانی فلسفے کو سامنے رکھتے ہیں، حمایت کرنے کے لیے تو یونانی فلسفے کو سامنے رکھا ہی ہے لوگوں نے، تردید کرنے کے لیے بھی معیار وہی ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہم تردید کر رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے ان کا بڑا ایک معروف قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ یونانی فلسفے کی ہمیں ضرورت نہ تائید کرنے کے لیے ہے نہ تردید کرنے کے لیے،
کہتے ہیں اس کی تردید بھی نہیں کرنی چاہیے، تائید تو دور کی بات ہے، اس کی تردید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ضرورت ہے تائید کے لیے نہ تردید، تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ہمیں ایمانی فلسفے کی ضرورت ہے، ہمیں یونانی فلسفے کی تائید اور تردید دونوں صورتوں میں ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ مفہوم جو میں نے اس مثال سے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں آپ کو نہ تائید میں نہ تردید میں غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اہل ایمان کی طرف توجہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، گویا مسلمانوں کی سرگرمیوں کا محور جو ہے، مسلمانوں کی اور امتیوں کی فکری اور عملی ترجیحات کا جو محور ہے، وہ سارا کا سارا ایمان اور اہل ایمان ہونے چاہیے۔ جیسے شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہمیں نہ تائید کے لیے یونانی فلسفے کی ضرورت ہے نہ تردید کے لیے یونانی فلسفے، ہمیں یونانی فلسفے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ایمانی فلسفے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائے۔ لہذا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ معیار ہونا چاہیے کہ ہم ہر چیز کو ادھر سے معیار نہ لیں۔ حمایت کے لیے تو لوگ غیار کی مثال دیتے ہی ہیں، کوئی پازیٹیو تھنکنگ دینی ہو تو بھی ان کی تردید ضروری سمجھی جاتی ہے کہ جناب فلاں، اور اب تو خیر یہ ایک برانچ آف نالج کے طور پر ڈیولپ ہوئی، اور اب تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے جو اغیار کی فکر کی تردید نہ کریں تو شاید ہماری جو ہے وہ علمی کمی ہی پوری نہیں ہوتی، اور ہم اپنے آپ کو عالم ہی نہیں قرار دے سکتے جب تک ہم ان کی تردید نہ کریں۔ اب تو ٹرینڈ ہی علم کی برانچ کے طور پر یہ نکل آیا۔ تو لا تمدن عینیک، اس آیت کی گہرائی کو سمجھیے کہ قرآن کا اشارہ کر کے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو سورہ فاتحہ ملی ہوئی ہے، 7 دہرائی جانے والی آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ایک ایک آیت کے بدلے میں خزانے مل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، والقرآن العظیم۔ تو آپ کو آنکھیں لمبی کر کر کے مادی دنیا کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا تمدن عینیک، آپ اپنی دونوں آنکھوں کے لمبا نہ کرو، الی ما متعنا بہ، جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے، ازواج منہم، مختلف لوگوں کو جو ہم نے دیا ہے اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھو۔ ولا تحزن علیہم، ان کی فکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اوپر خواہ غم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ اپنی توجہ ہی اہل ایمان کی طرف کر لیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اور ساتھ اصل ہدایات ہمیں ہیں۔ وَقُلْ، اور ساتھ یہ کہتے رہیں انی انا النذیر المبین، میں تو انذار کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ انی، بے شک میں، انا النذیر المبین، میں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں، دھمکی دینے والا ہوں، اور میں اللہ کے عذاب کی تنبیہ تمہارے تک پہنچانے والا ہوں۔ اللہ، یہ جو کہ مکی دور ہے اور مصائب و مشکلات کا دور ہے، تو جب مصائب و مشکلات ہوں اور ریزسٹنس بہت زیادہ ہو دعوت اسلام کے مقابلے میں، تو اس وقت لوگوں کو جو تبشیر ہے نا، بشارت دلانا اور لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے تبشیر کا پہلو استعمال کرنا، یہ اس وقت حکمت عملی کارگر نہیں ہوتی۔ تبشیر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا غالب پہلو اور آپ کی دعوت کا غالب پہلو، لیکن یہ عام حالات میں ہے۔ ابتدا ہو رہی ہو یا مزاحمت اپنی انتہا کو پہنچی ہو تو اس وقت انذار کرتے ہیں۔ آپ کا دشمن آپ کے سامنے صف باندھے کھڑا ہو اور آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ آ جاؤ آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم آپ کو ٹافیاں کھلائیں گے، ہم آپ کو گھر دیں گے، آ جاؤ، یہ موقع نہیں ہوتا۔ اس موقع پر طاقت دکھانے کی بات ہوتی ہے، اس موقع پر پوری قوت کے ساتھ ٹکرا جانے کی بات ہوتی ہے۔ ہاں، اس ٹکرا جانے کے اندر یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ اس کو تنبیہ کر دیں کہ اے میرے دشمن، اے اللہ کے دین کے دشمن،
تم جس مقام پر کھڑے ہو تمہارا اس کا نتیجہ بہت برا نکلنے والا ہے. ہمارے ہاتھوں نکلے وہ برا نتیجہ یا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہارے اوپر پکڑ کرے, نتیجہ بہرحال برا ہے. جب آپ انذار کرتے ہیں تو اس موقع پر انذار ہی فائدہ دیتا ہے. لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کوئی ضرورت نہیں ان کے اوپر غم کھانے کی, ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے. گویا ڈس اون کیا جا رہا ہے اللہ, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسوہ یہ ہے کہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں, غم ہے, ایک اور شخص نکل گیا میرے ہاتھوں سے اور جہنم میں چلا گیا, میں اس کو نہیں کر سکا اور ہدایت تو نہیں دے سکتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. انک لا تہدی من احببت, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ پسند فرمائے آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, آپ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں اللہ. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو غم ہوتا تھا, آپ تو غمگین ہوتے تھے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا, آپ کو جتنا افسوس ہوتا تھا اللہ فرماتا ہے آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو مار ڈالیں گے, اتنا افسوس نہ کیا کریں. وقل, آپ کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین, میں تو بھائی انذار کرنے والا ہوں کھلا کھلا, اور میں نے بتا دیا ہے. اور جب انذار ہو گیا تو اب معاملہ تمہارے ساتھ ہے. کما انزلنا علی المقتسمین, اسی طرح جس طرح ہم نے نازل کیا تھا مقتسمین کے اوپر. اب یہ مقتسمین کون ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ معنی کے اعتبار سے بھی اس میں دو احتمالات ہیں, اور مراد کے اعتبار سے بھی اس میں کم از کم دو احتمالات ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے. اس سے کون لوگ مراد؟ مقتسمین قاف سین میم کے مادے سے ہے, جس کا مطلب تقسیم کرنا بھی ہوتا ہے اور جس کا مطلب قسم اٹھانا بھی ہوتا ہے. لہذا دونوں ہی احتمالات یہاں پہ موجود ہیں اور دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں, اور دونوں معنوں میں سے کوئی بھی مراد لینے میں کوئی حرج نہیں. مراد اس سے اللہ کے دین کے دشمن ہے. اگر اس سے مراد تقسیم کرنے والے, بانٹ لینے والے, ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والے, چیزوں کو یعنی ڈیوائیڈ کر دینا, تقسیم کر دینا, اگر اس سے مراد یہ ہے تو تقسیم تو وہ بھی تھی جو مشرکین مکہ مال تقسیم کرتے وقت کوئی تیروں کے ذریعے سے کر لیتا تھا, کوئی 500 کے ذریعے سے کر لیتا تھا, جیسے ٹاس کر کے مال تقسیم کر لیں, یہ تیرا یہ میرا. اور تقسیم کے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا ہے, تو تقسیم سے مراد وہ بھی ہے کہ یہ جس طرح کی تقسیمیں یہ کر رہے ہیں, جس کا ذکر سورۃ الانعام کے اندر بھی سورۃ المائدہ کے اندر بھی, کہ جس طرح کی تقسیمیں یہ کر رہے ہیں ان کے اوپر ہم نے نازل کر دیا ہے. کما انزلنا, ہم نے نازل کر دیا ہے. کیا مطلب؟ ان کے اوپر بھی عذاب آنے والا. کیا نازل کر دیا ہے؟ کیونکہ آگے قرآن کا ذکر ہے, الذی جعل القرآن عیدین, جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے قرآن جن کے اوپر نازل کیا انہوں نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یعنی مال تقسیم کرتے ہیں, اشیاء تقسیم کرتے ہیں اپنی مرضی سے, یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کو تقسیم کر دیا. جیسے قرآن کہتا ہے کہ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض چیزوں کو تم تسلیم کر لیتے ہو, بعض کو نہیں مانتے. تو یہ بھی قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. بعض کا خیال یہ ہے کہ اس مقتسمین سے مراد کفار مکہ ہیں ہی نہیں, اس سے مراد پچھلی امتیں ہیں, اور خاص طور پر یہود و نصارہ ہیں, کہ جو اس سے پہلے قرآن کو, یہاں قرآن سے مراد پھر ہوگا آسمانی کتابیں, الہامی کتابیں, جیسے دیگر مقامات پر بھی دیگر الہامی کتابوں کو قرآن کہا گیا ہے. تورات کو بھی قرآن کہا گیا ہے, وہ بھی پڑھی جانے والی کتاب تھی, وہ بھی الہامی کتابیں تھیں. تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اور وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, بعض چیزوں پر تم ایمان لاتے ہو, بعض چیزوں پر ایمان نہیں لاتے, اس کو تقسیم بھی کر لیتے ہو, تحریف بھی کر لیتے ہو. اللہ کے کلام کے اندر ہزار قسم کے تم نے کرتوت کیے ہوئے. یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں, یعنی اس سے مراد کفار مکہ بھی, اور اس سے مراد
یہود و نصارہ بھی اگر اس کا معنی تقسیم کرنے والے لے، اگر اس کا معنی قسم اٹھانے والے لیں تو بھی اس سے مراد سابقہ امتیں ہیں، اور اس سے مراد کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ بھی قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ جو ہیں وہ نبی نہیں ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قسمیں اٹھاتے تھے۔ تو مقتسمین سے مراد قسمیں اٹھانے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ سابقہ امتوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ لوگ قسمیں اٹھاتے تھے، نبیوں کی تکذیب کرتے ہوئے قسمیں اٹھاتے تھے، اور یہ ایسے بھی ہوا بطور خاص جو پیچھے لوط اصحاب الحجر کا ذکر ہوا ہے، قوم سمود کا، تو اصحاب الحجر نے تو باقاعدہ قسم اٹھائی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کے اندر فرمایا ہے کہ انہوں نے قسم اٹھائی تھی، وَتَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائی تھیں۔ اللہ کی قسمیں کیا اٹھائی تھیں کہ رات کو ایسے کرو کہ یہ کہتا ہے کل عذاب آئے گا اور یہ کہتا ہے 3 دن بعد عذاب آئے گا، تو تم ایسے کرو سارے مل کے حملہ کر دو، اس کو بھی قتل کر دو، اس کے گھر والوں کو بھی قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ تقاسموا باللہ، انہوں نے اللہ کی قسمیں اٹھائیں، لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ اس کو بھی وَأَهْلِهِ، اور اس کے گھر والوں کو بھی، ان کو سب کو جو ہے وہ ہلاک کر دیں۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، کہ ہم اس کو پھر کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، جب ہم کوئی ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کس نے ہلاک کیا ہے، لیکن کر دو راتوں رات، قسم اٹھائی آپس میں، تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھائیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس لیے بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کما انزلنا کے بعد یہاں پہ ایک لفظ محذوف ہے، چونکہ ڈراوا دیا جا رہا ہے، پیچھے نذیر المبین کہا جا رہا ہے کہ میں ڈرانے والا ہوں، اور ڈرانا کس طرح کا، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ قسمیں اٹھانے والوں کے اوپر عذاب نازل ہو چکا ہے اسی طرح میں تمہیں ڈراوا دے رہا ہوں۔ تو یہاں العذاب کا لفظ محذوف ہوگا کہ جس طرح ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، تو نازل ہونے کے اعتبار سے یہ قرآن یا الہامی کتابوں کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ یہاں پہ نزول سے مراد عذاب کا نزول ہے کہ جس طرح ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو یہ معنوی طور پر یہ دونوں باتیں درست ہیں۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو قرآن کو یا مصحف کو پکڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کریں، ان کے اوپر بھی یہی عذاب آ سکتا، اور یہ عذاب ان کے لیے بھی ہے جو قرآن کی بعض تعلیمات کو مان لیتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور مجھے یوں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ماشاءاللہ ہم سب نے آج کے دور میں قرآن کے حصے اپنے اپنے لیے مخصوص کیے ہوئے ہیں، ہر مسلک کی آیتیں مختلف ہیں، ہر مسلک کا فوکس مختلف آیات پر ہے۔ تو جب ہم مختلف آیات پر فوکس کر کے اپنی اپنی مرضی کا مفہوم مرضی کی آیات سے لے لیتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ اسی کا مصداق نہیں ہے؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ فوربک، قسم ہے تیرے رب کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لنسألنہم اجمعین، ہم ان سب سے ایک دن سوال کرنے والے ہیں، لازماً ان سب سے پوچھیں گے کہ تم نے کیا کرتوت کیے، عما کانوا یعملون، ان کے کرتوتوں کے بارے میں پوچھیں گے، عما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے رہے یہ سب سوال پوچھا جائے، ایک ایک چیز قیامت والے دن پوچھی جانی ہے۔ اللہ، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، ایک ایک نعمت کا حساب، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب تو ہونا ہی ہے، ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے، لمحات بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کھل کے بیان کیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، واعرض عن المشرکین، مشرکین سے آپ منہ پھیر لیجئے، ان کی طرف سے درگزر فرمائیے اور کھل کے بیان۔ اصداع کا مطلب ہوتا ہے کھول کر بیان کرنا۔ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے، اس حکم سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپا کے اور خفیہ تبلیغ فرماتے تھے، اور یہ آیت جو ہے یہ علانیہ تبلیغ کا اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اب آپ کھل کے تبلیغ فرمائیے، اور اگر کوئی مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے، مشرکین سے آپ اعراض کیجئے اور جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کھل کے اس کا بیان فرمائیے۔ اللہ اکبر۔
یہ جو پیچھے مقتسمین کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ اس سے مراد کفار مکہ بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ دونوں معنی کا احتمال ہے اور دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ البتہ اس کی اسپیسیفیکیشن کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول موجود ہے، انہوں نے کہا ہم اہل الکتاب، یہ اہل کتاب ہیں، اس سے مراد اہل کتاب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جزعوہ اجزاءً، کہ انہوں نے قرآن کو اور جو کچھ ان کے اوپر کتاب الہامی کتاب نازل ہوئی تھی اس کو انہوں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور اجزاء میں تقسیم کر دیا۔ فآمنوا ببعضہ وکفروا ببعضہ، بعض کو سے انہوں نے کفر کیا اور بعض کا انہوں نے ایمان رکھا، اس لیے اس سے مراد وہی ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو استہزاء کرنے والے ہیں، آپ کو جو لوگ آپ کے ذات کے بارے میں مختلف قسم کی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف آپ کے لیے کافی ہیں۔ انا، بے شک ہم، کفیناک المستہزئین، آپ کو کافی ہیں، المستہزئین جو بھی استہزاء کرنے والے ہیں ان کے خلاف۔ یہ کون ہے استہزاء کرنے والے؟ اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء، ایک تو وہ استہزاء ہے جو دانستہ طور پر دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کارٹون بنانے کا ایک بہت قضیہ چلتا رہا، کفار جو ہیں وہ خواہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ استہزاء کا جو ارتکاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی دشمنان اسلام کرتے تھے اور اس کے لیے مختلف اسالیب اور مختلف طریقے اختیار کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم خود کافی ہو جائیں گے۔ لہذا جب آپ استہزاء دیکھتے ہیں کہیں ہوتا ہوا تو آپ استہزاء دیکھ کر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خواہ مخواہ موضوع بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان نادانی میں اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں آگے سے آگے سوشل میڈیا کے اوپر اور مختلف جگہوں پہ، وہ بلکہ اسے استہزاء کے اندر شمولیت کے مترادف ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی جا رہی ہیں وہ اصل میں ہمیں تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ یہ استہزاء کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ۔ فسوف یعلمون، ان قریب ان کو ان کے شرک کا جو انجام ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، ہمیں معلوم ہے کہ ان کے استہزاء کی وجہ سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دکھ تو ہوتا ہے بندے کو، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے بما یقولون، ان کے کہنے سے، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ کو مسائل تو ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو سینہ تنگ ہوتا ہو اللہ کی طرف دھیان کریں، خواہ مخواہ ان کو جواب دے کے ایک ایشو بنا کے اور لوگوں کے اندر تفریق پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کریں، اور جو لوگ بھی اس طرح کے کارروائیوں میں اور کارستانیوں میں ملوث ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی ایڈمنسٹریٹو پاور آپ کے پاس ہے، کوئی قوت نافذہ ہے، تو پھر ان کو سزائیں دینا آپ کی ذمہ داری ہے، وگرنہ عوام الناس کو خواہ مخواہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ سیکٹیرینزم، مسالک کا اور یہ مکاتب فکر کا اور ایک دوسرے سے جو فکر کا اختلاف کر کے خواہ مخواہ لڑائی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ عبادت کی طرف دھیان دیں، اپنے رب کی طرف اس کی تسبیح بیان کریں۔ فَسَبِّحْ، تسبیح بیان کریں، بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ ایک تسبیح ہوتی ہے، ایک حمد ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تسبیح ہوتی ہے اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا کہ اللہ ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، یہ اللہ کی عظمت کا منفی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ہر طرح کے نقص سے پاک ہے۔ حمد اللہ کی عظمت کا پازیٹیو بیان ہے، ہر طرح کی تعریف اور لائق تعریف کام سارے اسی کی لائق شان۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اس لیے سبحان اللہ و بحمدہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ ایجابی اور سلبی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کا یہ یعنی دو طرفہ راستہ ہے، اسی لیے سبحان اللہ و بحمدہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور
زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اتنے عظمت والے کلمے۔ فسبح بحمد ربک، تو بس آپ رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی حمد کے ساتھ، وقم من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیے، اس لیے کہ اللہ کو قرب حاصل ہوگا۔ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہیے جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں، اصل میں یہ ہدایات ہمارے لیے۔ واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اللہ کی بندگی کیجئے جب تک یقین نہ آ جائے، یعنی موت نہ آ جائے۔ یقین سے مراد موت اس لیے ہوتی ہے کہ یقین شک کے مقابلے میں ہوتا ہے، جہاں شک ختم ہوتا ہے وہاں یقین آ جاتا ہے۔ لہذا دنیا میں جتنے شکوک و شبہات ہیں سارے ختم ہو جاتے ہیں موت آنے پر۔ ایک تو موت کو اس لیے یقین بھی کہتے ہیں کہ اس کا آنا یقینی ہے، ہر چیز کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، موت کے بارے میں کسی داہریے کو بھی شک نہیں ہوتا، وہ تو آنی آنی یقینی ہے، اس لیے وہ یقین ہے۔ دوسری یہ بات کہ جتنے انسان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، جب انسان مرتا ہے تو سارے شک یقین میں بدل جاتے ہیں۔ وہ ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر گیا، اس کی اصل میں آنکھیں کھلتی اس وقت ہیں، اس لیے وہ یقین ہے۔ اس وقت تک بندگی کرنی۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کا غلط مفہوم لینے کی کوشش کی ہے، مثلا یہ جو عام یقین ہم کہتے ہیں نا کہ یقین آ گیا، شک ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں جب یقین آ جائے اس وقت تک عبادت کرنی چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حتیٰ اس وقت تک، یہاں تک کہ یاتیک الیقین، آپ کو یقین آ جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص یقین کی کیفیت حاصل کر لے تو اس کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پھر پہنچا ہوا ہو گیا، اس کو یقین جو آ گیا وہ پہنچی سرکار ہو گئی۔ لہذا جو آپ کو پہنچیاں سرکاریں ملتی ہیں نا، نہ نماز نہ روزہ نہ طہارت نہ پاکیزگی، اللہ اکبر، وہ پھر دلیل پکڑتے ہیں اپنی گمراہی کی اس طرح کی آیات سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ جناب یقین، مجھے تو یقین آ گیا ہے، لہذا اب کوئی نہیں ضرورت۔ بندہ پوچھنے والا ہو کہ بندے کے پترو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عبادت گزار ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہوئی اپنی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل، اپنی وفات سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی؟ کوئی موقع ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑ دی ہوتی، آپ نے بھی عبادت چھوڑ دی ہوتی کہ اب پیک آ گئی۔ نبی سے بڑا عابد کون ہوتا ہے؟ نبی سے بڑا عبادت گزار کون ہوتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیماری میں بھی جس کی چیز کی تاکید فرما رہے ہوں وہ ہے الصلاۃ، الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے بھائی، نماز پڑھا کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی شدید بیماری میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسواک کا مطالبہ کریں کہ جو ابتدائیہ ہے وضو طہارت اور نماز کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آخری لمحات تک اس بات کا اہتمام کریں، اور ہم ایسی پہنچی سرکاریں ہیں کہ ہمیں جناب وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے اور ہماری عبادت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ انتہائی غلط مفہوم ہے۔ یقین کا معنی موت ہے، موت تک یہ ساری باتیں، یہ ساری جد و جہد، یہ ساری تگ و تاز موت تک جاری رہنی ہے، کیونکہ وہاں جا کے دارالامتحان ختم ہو جاتا ہے، آگے دارالجزا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔